اس طریقے سے پروٹیسٹ ہوگا؟ پہلے جیسے گنڈا پور صاحب کارکنوں کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے تھے، یا اس دفعہ آپ کچھ ڈیفرنٹ کریں گے؟ نہیں، گنڈا پور صاحب تو خیر نہیں ہے کارکن کو. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب جو ہے کوئی ریبورٹ تو نہیں تھا، مسلسل تو نہیں لیڈ کر سکتا تھا. ہماری وہ 2 احتجاج میں یہ خامی تھی، کمی تھی کہ ہمیں اس کی ذمہ داری تقسیم کرنی چاہیے تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم آئیں گے تو ذمہ داری تقسیم کر کے آئیں گے. اور آج میری پہلے کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور میں نے سختی سے دی کہ آپ نے تنظیمیں بنانی ہیں. مجھے عید سے پہلے ویلیج کونسل کے لیول تک تنظیمیں پوری چاہیے، اور جو نہیں کرے گا ہم اس کو فارغ کر دیں گے. نئے لوگ آئیں گے تو ہم تیاری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے. شعیب شاہین اور فواد چودھری کی لڑائی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو شعیب شاہین کو مکہ مارا فواد چودھری صاحب نے ڈالا، جو بھی کسی کو مکہ مارے، جو بھی گالی دے، جو بھی جھگڑا کرے، چاہے فواد چودھری صاحب ہو، جو XYZ جو بھی ہو، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی کو یہ کرنا نہیں چاہیے. باقی اختلاف اپنی بندے کا احترام، اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن احترام لوگ رکھ کے اختلاف رائے رکھے. فواد چودھری صاحب PTI میں ہیں اس وقت؟ یہ تو خان صاحب ابھی تک تو خیر ہمارے نہیں ہے، لیکن خان صاحب واپس آ کے فیصلہ کر لیں گے کہ کس کو لینا کس کو نہیں لینا. خان صاحب انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بتانے والے جو ہیں وہ ان کو غلط بھی بتا سکتے ہیں. آپ ہو گئے، شیر افضل مرو صاحب ہو گئے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاندانہ گلزار اور 2 اور افراد بھی ہیں جن کو پارٹی سے نکالنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں خان صاحب تو اندر ہیں، ان کو تو جیسا بتائیں گے وہ ویسا کریں گے. تو آپ ان تمام چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں گے، اور خان صاحب کو جو غلط فہمی ہے اس کو کیسے دور کریں گے؟ نہیں، خان صاحب کو اس طرح نہیں ہے. خان صاحب کے ساتھ پہلے یہ تو تھا کہ لوگ مخصوص لوگ جاتے تھے. ابھی سرکل کافی بڑا ہے، اب نئے نئے لوگ جاتے ہیں، وکیل جاتے ہیں. جب ٹرائل ہوتا ہے تو سینکڑوں لوگ ملتے ہیں. تو اسی نہیں ہے کہ خان صاحب پہلے ایشو یہ آپ صحیح فرما رہی ہے کہ کیونکہ خان صاحب مخصوص انفارمیشن کی بنیاد پہ فیصلے کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ وہ انفارمیشن غلط ہو یا بدنیتی پہ ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی اسی حالات ہے. ابھی کافی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اور خان صاحب سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. سر، آپ کو فیصلے سازی میں بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے، ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر خان صاحب بھی میرا فیصلہ نہیں مانیں گے تو میں پارٹی صدارت جو ہے وہ جو آپ کی خیبر پختونخوا میں وہ چھوڑ دیں گے. تو اب خان صاحب کو اب اپنے حق میں کیسے کریں گے؟ غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، اور آپ کا جو گروپ ہے ایک علی امین گنڈا پور کا، وہ جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ نہیں، علی امین صاحب تو میری بھائی ہے، ہمارا روزانہ رابطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایشو پہ ہمارا اختلاف تھا، اور یہ پہلے نہیں ہے کہ علی امین صاحب کے ساتھ میرا اختلاف ہے. سب جانتے ہیں کہ جب خان صاحب تھے اس ٹائم بھی میں نے اس کے ساتھ آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ کی تو گروپ کے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہماری کوئی گروپ ہے. اگر ایک ایشو پہ ہم 3-4 ایک قسم بات کرے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارا گروپ ہے نا. گروپ صرف عمران خان صاحب کا ہے اور ورکر اس کے ساتھ جڑے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ خوش فہمیاں ہیں، خواہشات ہو سکتی ہے کہ PTI میں گروپ ہو. ہم روزانہ جب سے پارٹی بنی ہے ہمارے اس طرح ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری پارٹی کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. خان صاحب کے ساتھ سارے ورکر جڑے ہوئے ہیں، اور خان صاحب جو فیصلہ کریں گے، میں ہوں، علی امین صاحب ہو، XYZ ہو، جو بھی ہو، سب کو قبول ہوگا. اور سب اس کو جو اس کا حکم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ایک ساتھ کھڑے رہیں گے. اور پہلے بھی میرے اور علی امین صاحب کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن جب بھی خان صاحب نے حکم دیا میں نے اس کی قیادت میں نے ہر پروگرام میں شرکت کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ علی امین صاحب لیڈ کر رہے ہیں میں نے نہیں جانا. تو اسی کوئی بات نہیں. خان صاحب کے جھنڈے تلے، خان صاحب کی قیادت کے تلے ہم سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک رہیں گے. ہماری تو خواہش ہوگی کہ ہر بندہ جو ہے پارٹی کے ساتھ جڑا رہے. باقی فیصلہ خان صاحب کا ہے، اور خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ. یہ بتائیے گا، آپ کے دوست بھی ہیں تو دوستی کی بنیاد پر آپ خان صاحب سے سفارش کریں گے ان کی کہ ان کو پارٹی میں دوبارہ واپس لایا جائے؟ نہیں، یہ بات میں اور خان صاحب جب ملاقات کریں گے نا تو میں نے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہاں دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو خان سے ملاقات ہوگی اور خان صاحب نے پوچھا تو میں اپنی رائے کا اظہار ضرور. یہ بتائیے گا کہ گنڈا پور صاحب کی مدت آپ کو لگتا ہے کہ پوری کر پائیں گے وہ CM شپ کی؟ انشاءاللہ پوری کر دیں گے، اور میری دعا ہے کہ ہمارا گنڈا پور صاحب اپنی مدت پوری کرے، کیونکہ وہ جو ہمارے جو کیبنٹ ہے سب سے زیادہ سینئر بندہ ہے، اور خان کے صاحب جو ہے کافی اس کا لمبا عرصہ تعلق رہا ہے. تو میری خواہش ہوگی، میں نیک خواہشات رکھتا ہوں گنڈا پور صاحب کے ساتھ کہ وہ اپنا ٹائم پورا کرے. انشاءاللہ ہماری جتنی سپورٹ ہوگی وہ انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ CM صاحب کو دیں گے. علیمہ خان کہہ رہی ہے جبران الیاس نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے. جبران الیاس نے مینہٹن میں ایک فلیٹ لیا ہے $16 ملین کا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر طرح کی وہ الزامات لگائے گئے ہیں. آپ بینگ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ بھائی جان، پہلے تو یہ ہے کہ میرے پاس اسی کوئی اطلاعات نہیں ہے، نہ وہ فورم ہے، نہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تو پیرے آتے ہیں جو حکومت کے ہوتے ہیں، تو
تو جبران صاحب اسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں اس کو کر لوں, اور میں اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ کس بنیاد پہ ہے, کہ آیا یہ جنون ہے, کیونکہ اس کی کوئی نہیں, میں نہیں کہہ سکتا کہ علیم آبادی کی ہے یا نہیں ہے, کس بنیاد پہ اس نے کہا, تو یہ اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اگر جس میں کہا گیا ہے کہ خاص طور پہ جب کے پی گورنمنٹ کی طرف سے ورکر کے اوپر تشدد کیا گیا تھا, انہوں نے پہ احتجاج کیا تھا کہ اگر وہاں ورکر پہ احتجاج لاٹھی چارج ہو رہا ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, تو پھر لاہور میں آپ کیسے روک سکتے ہیں. تو اس پہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا میں علی مین کو بھیجتا ہوں اس چیز کو, ایسی اسی کا حصہ ہے یہ. نہیں, میں اصل میں مجھے اس کے ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں پوچھ کے پھر آپ مجھ سے بات کر لے, لیکن کوئی میرا نہیں خیال کہ میرے اس میں ایز اے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میری اس میں کوئی ذمہ داری بنتی ہے. باقی میں نے پہلے بھی کہا, میں آج بھی کرتا ہوں, اگر مجھے ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کرسی پہ میں بیٹھا ہوں, اور مجھے چاہے جو بھی ہو, جس کے پارٹی سے اس کا تعلق ہو, چاہے میرا جتنا بھی تعلق ہو, انشاءاللہ تعالیٰ میری جو ہے وہ پوزیشن, میرا تعلق اس کے راستے میں نہیں آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو سب مجھے جانتے, جو پارٹی کے اندر مجھے ہے کہ یہ چیزیں میرے کوئی اہمیت نہیں لگتی, انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ذمہ داری پوری ادا کروں. یہ بڑے سنگین الزامات ہیں, اور سیاسی کمیٹی کے بھی آپ رکن ہیں, اس معاملے کو اٹھائیں گے آپ؟ یہ پارٹی کا اندر کا ہے, میں اب بھی دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ کل میں کیونکہ ہلکے میں تھا, ہو سکتا ہے سیاسی کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی ہے, لیکن میں سگنل کا ایشو تھا. آپ کی واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے علیم خان کے حوالے سے, کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کوئی چیز فارورڈ کر رہے ہیں ابھی علی مین گنڈا پور کو, اس کے ساتھ ساتھ وکلا کی تحریک کے حوالے سے لوگ کوئی ایسی واٹس ایپ نہیں ہے, یہ بالکل فیک ہے. ٹھیک ہے, ہاں, بالکل ایسا کچھ نہیں. رپورٹ ہوا ہے علیم خان کے ساتھ آپ کی کیا واٹس ایپ چیٹ؟ نہیں, میری کوئی ایسی چیٹ نہیں ہے علیم خان. سلمان اکرم راجہ آپ صاحب کہہ رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کے بارے میں, کوئی ایک ڈاکومنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ابھی ایم سینڈنگ اٹ ٹو علی مین گنڈا پور, کوئی ایک چیز انہوں نے آپ کو بھیجی, اس کے بعد علیمہ خان نے, اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ وہ جو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہے اس میں وکلا بہت بڑی تعداد میں نہیں پہنچ سکے تھے. یہ چیزیں کوئی لیک میری یہ جھوٹ ہے, یہ کسی نے خود بنائی ہے, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے آپ بھیج دیں. ہاں بالکل نہیں, یہ بالکل فیک ہے. سلمان غیر اہم باتیں ہیں. اچھا, فواد چودھری جو کہتا ہے سر کہ سب غیر اہم باتیں, پولیٹیکل پارٹی کو, یہ غیر اہم باتیں. آپ بڑی اچھا بات میں آپ کو کریں, بھیج رہا ہوں سر, وہ بھیج رہا ہوں, یہ دیکھیے گا سر جی. چلے بڑی بات کر لیتے ہیں, 2.5 ماہ ہو گئے ہیں, 26 نومبر کو ایف آئی آر نہیں کروا سکی پی ٹی آئی. سر ہوا ہے, ہماری کرمنل کمپلینٹ دائر ہو چکی ہے, بڑی مفصل وکلا پیش ہوتے ہیں, 20 دن کی تاریخ لے کر آ جاتے ہیں. نہیں, وہ ٹھیک چل رہا ہے معاملہ, وہ سب کچھ موجود ہے, آپ ذرا صبر رکھیے. یہ سب کچھ فائل ہو گیا, یہ ریکارڈ کا حصہ رہے گا, اور صحیح وقت پہ آپ دیکھیں گے. دکھائیے یہ ہوگی کہ مولانا صاحب ساتھ ہو, اس دفعہ ہم آئے تو سارے اپوزیشن کی پارٹیاں ہمارے ساتھ ہوں. اچھا سر, اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے جماعت میں, اور اس میں پھر آپ گرینڈ الائنس بنانا چاہ رہی ہیں, پہلے پارٹی کو تو آرگنائز کر لیں. نہیں, پارٹی میں